السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا پڑھ لیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا، ہماری آج 29ویں کلاس کا پارٹ بی ہے۔ پارٹ بی، الحمدللہ ورڈ آف تھینکس، یعنی اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہمارے جو 26 قواعد تھے ان کو دیکھیں گے کہ یہ سارے ہمارے پورے ہو گئے یا نہیں ہوئے۔ تو آج ذرا ان چیزوں کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا حصہ تجوید قرآن، مخارج ہم نے ڈسکس کیے تھے، تھوڑا سا وہ بھی ریویژن کر لیتے ہیں۔ تفصیلات مخارج کیا تھے دیکھیں، یہ الگ الگ گروپس میں 29 حروف کو ان 17 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، 17 گروپس میں۔ اور یہ ان میں کیا ہے، ان 3 کا مخرج ایک ہے، ان 2 کا ایک ہے، ان 2 کا ایک ہے، اس طرح سارے یہ ڈیوائیڈ کر دیے گئے۔ انہیں یاد رکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ان میں سے ہم کیونکہ اردو اور عربی کے حرف بہت سے ایک جیسے ہیں تو ہمیں ان کی ویسے ہی مخارج کا پتہ ہے۔ تو ہم جن کے اندر زیادہ محنت کریں گے، جنہیں فوکس کریں گے، وہ صرف یہ 2 ہیں۔ ایک یہ 3 نمبر والے، 3 نمبر جس پہ لکھا ہوا ہے اس گروپ میں، عین اور ہا، اس کی ہم بہت زیادہ پریکٹس کریں گے۔ اور دوسرا ہے ہمارا یہ مخرج نمبر 13، ذا، ذال، ثا۔ ان 5 حرف کی ہمیں زیادہ مشق کرنی ہے۔ ان 5 حرف سے ہی ہمارا لب و لہجہ عربی کی جانب بڑھ جائے گا، اردو سے فرق ہونا شروع ہو جائے گا۔ اردو میں ہم ان پہ زیادہ توجہ نہیں کرتے، عربی میں خصوصی توجہ کریں گے۔ یہ ان کے سارے بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے۔ بہت چھوٹے بچوں کے لیے اصل میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جنہیں اردو بھی صحیح بولنی نہ آتی ہو، تو اس لیے یہ ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے۔ پڑھنا چاہیں، ایک دفعہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے گا۔ یہ مخارج آتے جا رہے ہیں، اب دیکھتے جائیں۔ الف، یہ الف، واو، یا، یہ اس صورت میں جب حروف مدہ کے لیے استعمال ہو رہے ہوں، یہ اس صورت میں جب حروف مدہ کے لیے استعمال ہو رہے ہوں۔ تو یہ کیسے ادا ہوتے ہیں؟ بس صرف آواز کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں، تینوں ایک ہی طرح ادا ہوتے ہیں، تینوں ایک ہی طرح۔ لو، دیکھیں او کی جو آواز بن رہی ہے نا، یہ ایک ہی طرح سے ادا ہو رہی ہے۔ اس میں نہ زبان کو کوئی خاص جگہ پہنچنا ہے، نہ دانتوں سے ٹچ کرنا ہے، نہ کچھ نہیں ہے، صرف آواز کو تھوڑا پرولونگ کر دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں۔ لی، ای، اب اس میں بھی نہیں ہو رہا۔ با، اب اس میں بھی نہیں ہو رہا۔ آ، بس یہ سیدھی سیدھی آواز بس کھینچ رہے ہیں۔ تو یہ پہلا مخرج ہے۔ دوسرے سے اصل شروع ہوتا ہے، جو ہمارے گردن کے نیچے سے لے کے، میں نے عرض کیا تھا کہ ہونٹوں کی ٹپ تک، ہونٹوں کی ٹپ تک۔ تو
تو یہ اس کے اندر ہونٹوں کے کنارے تک. تو یہ اب ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی پہلے مخرج ہمارا جو سب سے نیچے ہے یہاں سے حمزہ ہا کے حرف نکلتے ہیں, اس کے بعد عین ہا, اس کے بعد غین خا. دیکھیں آہستہ آہستہ اوپر ہوتے جا رہے ہیں, یہاں سے دیکھتے جائیں, یہاں سے ہم آہستہ آہستہ اوپر ہوتے جا رہے ہیں اور ہوتے 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 یہ ہونٹوں کے کنارے تک پہنچیں گے. تو یہ سارے مخرج ایسے ترتیب سے بتائے جا رہے ہیں. پھر قاف, پھر کاف, دیکھیں اور آگے تھوڑا سا چلا گیا. پھر جیم, شین, یا, ان کو بالکل درمیان حلق سے ہی ادا ہو رہا ہوتا ہے. کوئی ایسی درمیان منہ سے, معاف کیجیے, درمیان منہ سے ادا ہو رہا ہوتا ہے. کوئی اس کی خاص پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے صحیح ادا ہوتے ہیں. پھر یہ دو, میں نے عرض کیا تھا اس کو ادا کرتے ہوئے تھوڑی سی ہمیں پریکٹس کرنی ہوگی. زبان کو موٹا کرنا ہے, آواز کو تھوڑی دیر منہ میں روکنا ہے, اور اس کی آواز کو ذرا دال کے قریب لے کے جانا ہے. ہماری زال کے قریب ہوتی ہے, اسے دال کے قریب لے جانا ہے. دو دو. پھر لام, یہ بالکل عام سی چیز ہے, ہم آسانی سے ادا کر لیتے ہیں. نون, یہ بھی آسانی سے ادا ہو جاتا ہے. را, اس کے اندر کیا ہے, اس میں بھی وہی ہے کہ ہماری زبان کو تھوڑا موٹا کرنا ہے اور آواز کو بھاری کرنا ہے, موٹا کر کے پھر ادا کرنا ہے. تو یہ جب زبر اور پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو موٹا پڑھتے ہیں, اور زیر کے ساتھ ہوتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں. اب یہ ہے, اس میں ایک موٹا پڑھنے والا حرف ہے, دو سادے ہیں. موٹا پڑھنے والے کو موٹا کر دیں گے, سادے جو ہیں عام طرح سے پڑھ لیں گے. تو, پھر دال, دال, تا, تا. دیکھیں تا تو, تا تو, یہ فرق ہمیں پیدا کر لینا چاہیے عربی کے لیے. اب یہ ذا, یہ بھی موٹا حرف ہے. زال, یہ موٹا حرف بھی ہے, اور یہ زبان کو اوپری دانت سے ادا کرنا ہے. اور یہ میں نے عرض کیا نا, یہ نشان لگا دیا ہے. اس کی ذرا زیادہ مشق کریں گے, ان تین کی ذرا زیادہ مشق کریں گے. ذا, زال, سا. اب یہ سیٹی والے حرف ہیں. صاد, زا, سین, سب میں سیٹی ہلکی ہلکی سی نکلتی ہے. پھر یہ فا, یہ آسان ہے. پھر یہ ہونٹوں سے جو ادا ہونے والے حرف ہیں. واو, واو, با, میم. دیکھیں واو, واو, اس کے اندر غور کریں تو اندرونی جانب ہونٹوں کی ٹچ ہو رہا ہے. با میں پورے لپس ایک دوسرے پہ آ رہے ہیں, ہونٹ ایک دوسرے پہ آ رہے ہیں. با, 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 یہ آپس میں مل کے ادا ہوں گے. اور میم, میم, اس میں تو ہونٹوں کا بالکل آخری حصہ باہر والا, اگر جو صحیح ادا کر رہا ہوگا اسے محسوس ہوگا. میم, میم, بالکل آخری حصہ آپس میں مل رہا ہے اور اس سے ادا ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے تقریباً ٹھیک ہی ہیں. پھر یہ غنہ, یہ خاص چیز ہے جو ہمیں عربی کے اندر تلاوت میں حسن بڑھا دیتا ہے. اور یہ غنہ جو ہے یہ کیسے کرتے ہیں, یہ ناک میں جو ایک خاص حصہ ہے, ناک کیا سمجھیں, جو کونے پہ اوپر ہڈی سی ہے, اس ہڈی کے پاس ہی اس آواز کو تھوڑی دیر ہولڈ کراتے ہیں, اور یہاں ہولڈ ہوگا اور آواز نکلے گی ناک سے, تو ایک جھنجھنا سا بجے گا, ایک تھوڑی سی خوبصورت سی آواز بنتی ہے. وہ آواز کی خوبصورتی غنے کے سبق میں ہم نے سیکھ لی کہ کب کب وہ غنے کی آواز ہمیں پیدا کرنی ہے. تو یہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں, خیشوم. خیشوم, خیشوم سے یہ غنہ نکلنا ہے. نوسل, نوسٹل جسے کہتے ہیں. یہ انگلش میں ہے, جو لوگ سمجھنا چاہیں گے اس کو پڑھ کے دیکھ لیں گے. آسان انگلش میں, بالکل آسان لکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اردو سے زیادہ آسان لگتا ہے جب آپ انگلش میں سے پڑھ لیتے ہیں. یہ ہمارے 26 قواعد تھے, کل یہ سامنے کر لیا, یہ ساری باتیں ہو گئیں. اب اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ ایک تو الحمدللہ ہم اس کا شکر ادا کریں. دوسرا, اب یہ کچھ سوالات ہیں, یہ آپ کے یہاں ہال میں بھی لگے ہوئے ہیں. یہ جو چھوٹا دروازہ ہے, اس دروازے کے یا سامنے کی جانب کہیں ایک جانب یہ لگے ہوئے ہیں سارے سوالات. ان سوالوں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ان سوالوں کے کیا ہمیں جواب آتے ہیں. اگر ان کے جواب ہمیں آتے ہیں یا اب آ گئے,
یا کم از کم ہمیں پتہ چل گئے, ابھی پریکٹس میں تو نہیں آئے لیکن پتہ چل گئے, تو یہ الحمدللہ شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. وہ سوال جلدی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں, کیا ہمیں صحیح قرآن تجوید سے پڑھنا آتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب دیں گے تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا. اگر ان کے جواب ہمیں آتے ہیں تو قرآن پڑھنا ہمیں تجوید سے آتا ہے, ورنہ تھوڑا ہمیں محنت کرنی ہوگی. سوال یہ آ گیا آپ کے سامنے. پہلا سوال, تجوید سے قرآن پڑھنا کسے کہتے ہیں, کیوں ضروری ہے؟ ہم نے اس کو بآسانی سمجھ لیا. تجوید سے قرآن پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجوید سے ہی پڑھو. قرآن کا اپنا حکم بھی ہے, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا, کہ قرآن کو سمجھ کے اچھی طرح رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اگر ایسا نہ کرا گیا تو ہماری تلاوت سے کبھی کبھی کلمہ کفر بھی نکل جائے گا. ہم سمجھ رہے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی نگاہ سے گرتے جا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. تو یہ ہماری یہ غفلت ہوگی. اس کو کوئی معصومیت نہیں کہے گا, اسے غفلت کہیں گے. دوسرا سوال, لہن جلی لہن خفی سے کیا مراد ہے؟ کن غلطیوں کا کرنا منع ہے؟ لہن جلی بڑی بڑی, جلی کہتے ہیں موٹی موٹی, بڑی بڑی غلطیاں. لہن خفی چھوٹی چھوٹی چھپی ہوئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں. تو یہ ہم بڑی غلطیاں چھوٹی غلطیاں کون سی ہوتی ہیں؟ بڑی ہم نے سیکھ لی ہیں, چھوٹی کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے. وہ ہو بھی رہی ہوں تو خیر ہے, بعد میں اس کو ٹھیک کر لیں گے. تو لہن جلی یہ کن غلطیوں کا کرنا منع ہے؟ لہن جلی کا کرنا منع ہے. لہن جلی وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ چار ہوتی ہیں. یہ سب بتا چکے. حروف کے مخارج سے کیا مراد ہے, ان کی تعداد کتنی ہے؟ ہم نے ابھی دیکھ لیا 17 ہوتے ہیں مخارج. اور یہ حروف کے مخارج سے کیا مراد ہے؟ جو حرف جس مقام سے نکلنا چاہیے اس کو مخرج کہتے ہیں. ہم اس مقام سے نکالیں گے تو ہم بھی مخرج سے ادا کر رہے ہیں, اگر ہم اس جگہ سے نہیں ادا کریں گے تو وہ مخرج کے خلاف ہو جائے گا, ہماری ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی. پھر موٹے یا پر پڑے جانے والے حروف کتنے ہیں؟ یہ 7 حرف ہوتے ہیں, سب کو پتہ ہے. اور یہ 7 حرف تفخیم کہلاتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف تفخیم کہتے ہیں. حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ حروف جو مد بنانے میں کام آتے ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 3 ہے. اوی, الف واو یا. کیا تمام الف واو یا؟ نہیں. الف سے پہلے زبر آ جائے, واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے, یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے. حروف لین کسے کہتے ہیں؟ حروف لین کہتے ہیں جب ہم کسی حرف کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے جو لین بنا دیتے ہیں؟ جی 2 ہے. 2 کون سے؟ واو ساکن یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے, واو ساکن یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے, تو یہ حروف لین بن جاتا ہے. جیسے قریش نہیں کہتے ہم اردو میں, تو قریش کہتے ہیں. قریش ٹھیک ہے. حروف زائدہ کسے کہتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ حروف زائدہ ان حروف کو کہتے ہیں جو قرآن پاک میں لکھے ہوئے دکھتے تو ہیں لیکن ان پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی. اس کی پہچان سب سے بڑی کیا ہے؟ ان پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی, تو وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, پڑھے نہیں جاتے. سائلنٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ, سائلنٹ لیٹرز. ان کی تعداد کتنی ہے؟ جی وہ 4 ہیں. 3 تو وہی ہیں جو حروف مدہ والے ہیں, الف واو یا, اور ایک اس میں اضافہ کر دیں لام. الف واو یا تو ہیں ہی, اور ایک چوتھا کیا ہے؟ لام. قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں ایکو ساؤنڈ پروڈیوس کر دینا, گونج ایک پیدا کر دینا حرف میں. کن حروف پہ ہوتی ہے؟ جی یہ 5 حرف ہیں. کون سے؟ قطب جد. اچھا جی, یہ 5 حرف پہ کیا ہمیشہ قلقلہ ہوتا ہے؟ نہیں. کیا ہوتا ہے؟ جب یہ حروف ساکن حالت میں آئیں, چاہے لفظ کے شروع میں ہو, چاہے درمیان میں, چاہے آخر میں, کسی بھی وقت یہ ساکن حالت میں ہوں گے تو قلقلہ کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. قلقلہ کبرا اور صغرا میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ حروف لفظ کے ختم پہ آئیں, جیسے لہب, وتب, احد, صمد, دیکھیں آخری حرف کے اوپر یہ آ رہا ہے حرف ساکن حالت میں. یہ 5 قطب جد کے قاف, تا, با, جیم, دال, ان میں سے کوئی آخری حرف بن رہا ہے لفظ کا. آخری حرف بنے گا تو کبرا ہو جائے گا, تھوڑا بڑا کر کے گونج پیدا کریں گے. اور صغرا اگر درمیان میں آ گیا, فی مقعدی, صدقم,
دیکھیں دونوں جگہ پہ دال ایک جگہ آ رہا ہے، ایک جگہ قاف آ رہا ہے، دونوں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ درمیان میں آ رہا ہے. درمیان میں آئے گا تو صغرا ہے، چھوٹا ہے. غنہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ آواز کو ناک میں تھوڑی دیر ہولڈ کرانا یا گونج کو پیدا کر دینا. حروف غنہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف غنہ دو ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ جی نون اور میم. اچھا ان کی حالتیں کتنی ہیں؟ ان کی حالتیں 4 ہیں. یا تو نون تشدید ہوگا یا میم تشدید، یا نون ساکن ہوگا اور میم ساکن. اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب کیا ہوتے ہیں؟ جی یہ نون ساکن یا تنوین کے غنہ کرنے کی اقسام ہیں. کیا جواب ہے اس کا؟ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں نون ساکن کے غنہ کرنے کی مختلف قسمیں ہیں یا شرائط ہیں. یا نون ساکن کہیں گے تو اس میں تنوین خود بخود آ گیا. کیوں؟ کیونکہ تنوین میں تنوین چھپا ہوا ہوتا ہے. ان کی صورتیں اور شرائط وہ ہم نے سب آپ کو بتائی ہوئی ہیں. حروف حلقی سے کیا مراد ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ جی یہ 6 ہوتے ہیں. 6. جس نے بھی یہ اظہار پڑھا ہے اس کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ 6 ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، خا، غین، خا. اچھا حروف یرملون کیا ہوتے ہیں؟ ان کی تعداد کتنی؟ جی یہ بھی 6 ہوتے ہیں. یہ بھی 6 ہوتے ہیں. جس نے ادغام پڑھا ہے اس کو پتا ہوگا. یہ یرملون 6 حرف ہیں. یا، را، میم، لام، واو، نون یہ 6 حرف ہیں. اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ادغام کے قاعدے میں ہم نے سیکھ لیا. پھر تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. ہر ایک کو الگ الگ تنوین کہتے ہیں. 2 زبر ہوگا زبر تنوین، 2 زیر ہوگا 2 زیر، زیر تنوین، 2 پیش ہوں گے پیش تنوین. نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ایک جیسے ہیں. پھر ان میں کیا فرق ہے؟ جی ایک تو فرق ان کا لکھنے میں ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن ہمیشہ نون ساکن رہے گا. تنوین جب نون ساکن اس کے اندر چھپا ہوا ہو تب ہمیں وہ تنوین میں نظر آتا ہے کہ ہاں یہ نون ساکن ہے. لیکن اگر ہم صرف تنوین کو پڑھتے ہوئے ہی نکل جائیں گے تو یہ ہمیں نظر بھی بعض دفعہ نہیں آتا. لیکن دونوں کا فرق کیا ہے؟ ایک تو ظاہری شکل میں فرق ہے، دوسرا تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہے. بس اس کا آسان جواب یہی ہے. جزم سکون اصلی، یعنی جو ساکن جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ اصلی حالت میں اور عارضی حالت میں کیا ہوتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اصلی جزم جو ہے نا، جہاں جہاں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہمیں جزم کا نشان نظر آئے، اسے ہم بدلنا بھی چاہیں تو نہیں بدل سکتے. کیوں؟ اگر ہم اس پہ وقف کریں تب بھی یہ جزم ہی رہے گا، اور اگر ہم اس کو رواں پڑھیں جب بھی جزم ہی رہے گا. تو یہ جزم اصلی ہے، یہ سکون اصلی ہے. لیکن جزم سکون عارضی یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ جب ہم وقف کرتے وقت بناتے ہیں، وقف کرتے وقت بناتے ہیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین. اب یہ نون آخری جو ہے نا، عالمین نا لکھا ہوا ہے، وہاں پہ زبر ہے. زبر کو ہم نے ساکن بنایا تو یہ عارضی ہے. کیوں؟ اگر ہم وہاں نہیں رکتے تو پھر ہم اس کو پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دیکھیں الرحمن الرحیم، ہم نے اس کو پڑھ لیا. اب ہم نے اس زبر کو پڑھ لیا تو اب وہ کبھی پڑھا جائے گا کبھی نہیں. تو اس لیے اس کو مستقل نہیں کہہ سکتے، وہ عارضی ہے، ٹمپریری ہے. کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں، کوئی پڑھے گا کوئی نہیں. تو اس لیے ان میں یہ فرق ہے. ایک اصلی ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوگا، یہ چینج نہیں ہو سکتا، یہ چینج ہوتا ہے. حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے؟ حمزہ اور الف میں فرق یہ ہے، جو الف بغیر زیر زبر پیش کے ہوگا وہ الف ہے، اور اس پہ کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. یہ فرق ہے. کون سا الف پڑھا جاتا ہے؟ وہ الف جس سے پچھلے حرف پہ زبر ہو تو وہ الف مدہ بن جاتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں. پڑھنے میں بھی تھوڑا سا بس کھینچ دیتے ہیں. حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کے نام میں ہی لکھا ہوا ہے، یہ یہاں لکھا ہوا ہے حمزہ، حمزہ تل، یہ بیچ میں سے الف جو ہٹ گیا نا، اسی کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. درمیان سے ہٹ جائے اور ملا دے، اگلے پچھلے کو ملا دے. اب یہ کیوں ہٹا بیچ میں سے؟ اس الف کے بعد لام پہ ساکن تھا. الف کے بعد والے حرف پہ اگر
ساکن آ جائے یا تشدید آ جائے، ساکن آ جائے یا تشدید آ جائے تو اسے ملا دیتے ہیں اور بیچ میں سے الف ہٹ جاتا ہے. یہ جو بیچ میں سے حمزہ ہٹتا ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. نون قطنی کیا ہوتا ہے جی؟ وہ چھوٹا سا نون بنا ہوا ہوتا ہے. وہ کیسے بنتا ہے یہ سب ہم نے سکھایا تھا، وہ کلاسوں میں دیکھ لیجئے گا. آسان سے بتانے کو کہہ دوں، ہمیشہ تنوین پہ بنتا ہے، اور جو نون تنوین اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے وہی نون، وہ چھوٹا نون بن کے ظاہر ہو جاتا ہے اور اس میں ایک زیر لگ جاتا ہے. باقی تفصیلات پھر آپ اس میں دیکھ بھی لیجئے گا. مد کسے کہتے ہیں جی؟ لمبا کرنے کو، لمبا کھینچ دینے کو، لفظ کو لمبا کر دیا، حرف کو لمبا کر دیا. کتنی طرح کی ہوتی ہیں مد؟ یہ 4 طرح کی ہوتی ہیں. 4 طرح کی مد کن کن حروف پر بنتی ہیں دیکھیں. اچھا پہلے یہ 4 طرح کی کون کون سی ہوتی ہیں وہ سمجھ لیں. 4 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جس میں اچھا مد کن کن حروف پر بنتی ہیں جی؟ حروف مدہ پر بنتی ہیں. کتنے طریقوں سے بنتی ہے وہ یہی ہے. کتنی طرح کی ہوتی ہیں، کتنے طریقوں سے بنتی ہے، یہ ایک ہی بات ہے. تو مد اچھا ہاں کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک مد لازم، ایک مد جائز. ایک مد لازم، ایک مد جائز. کتنے طریقوں سے بنتی ہے؟ 4 طریقوں سے بنتی ہے. وہ کون کون سے ہیں جی؟ اس میں ایک جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، اور یہ بھی 2 طرح سے بنتی ہے. اچھا دوسرا جب حروف مدہ کے بعد تشدید والا حرف آ جائے. تیسرا جب حروف مدہ کے بعد کوئی ساکن حرف آ جائے. یہ پورے قرآن میں ایک ہی مثال ہے، 2 دفعہ آئی ہے 11ویں سپارے میں. اور چوتھا جب حروف مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہوں اور بیچ میں ایک ساکن حرف بھی آ رہا ہو تو یہ بھی بن جاتی ہے. اب مد متصل مد منفصل کیا ہوتا ہے؟ مد متصل مد منفصل جو حروف مدہ کے بعد حمزہ آتا ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جاتا ہے، اور اس حمزہ سے جو مد بنتی ہے اس مد میں 2 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ کہ حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی لفظ میں ہوں. اگر ایک ہی لفظ میں ہو تو لازم بنتی ہے، اور اسے ہی مد متصل کہتے ہیں. جڑی ہوئی ہے، جڑی ہوئی، دونوں چیزیں ایک میں آ گئیں. اور مد منفصل دوسری والی کو کہتے ہیں، یعنی حروف مدہ ایک کے ختم پہ آ رہا ہو اور دوسرا لفظ شروعی حمزہ سے ہو رہا ہو. تو ایسی صورت میں جب بنتی ہے تو اسے مد منفصل، فصل آ گیا نا، ایک وقفہ آ گیا، مد منفصل کہتے ہیں اسے. یہ مد جائز ہوتی ہے، یہ مد لازم ہوتی ہے. کیا ہم جانتے ہیں کہ آیت کے درمیان یا ختم پر وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ یہ سب بتا دیا تھا. 9 صورتیں ہوتی ہیں، 9 صورتوں میں سے 7 میں ساکن ہو جاتا ہے. 2 کو ایک طرح پڑھتے ہیں، ان 2 کو جن کو اچھا زیر والی ساری ساکن، پیش والی ساری ساکن، زبر والی پہلی ساکن. زبر کی باقی جو 2 بچیں ان کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک زبر اور الف ملا کے، یا کھڑا زبر کی سی آواز میں. یہ تو ایک بات. اور دوسری کیا تھی؟ گول والی تا آ جائے اس کی حرکت کو دیکھنا ہی نہیں ہے. گول والی تا گول والی ہا سے بدل جاتی ہے ساکن میں. بس رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہم ان کی اصطلاحات کو سمجھتے ہیں اور تلاوت قرآن ان کو دیکھ کے کرتے ہیں؟ بالکل. رموز اوقاف ہمیں اب سمجھ میں آ گئے. رمز کہتے ہیں رول، اوقاف وقف، رکنے کے اصول. رکنے کے اصول ہم نے سب سیکھ لیے. ہم نے بتایا بار بار 5 ہیں جو بہت اہم ہیں. ایک آیت کا نشان، ایک میم، ایک قف اور ایک تو مطلق جو ہوتا ہے. یہ 4 کے اندر تو رکا جاتا ہے. اور ایک 5واں ہے لا. اس لا کو نہیں رکنے کی نشانی ہے. آیت کے درمیان میں ہو تو بالکل ہی نہ رکیں، اور آیت کے اوپر ہو تو رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رکیں. اس میں جلالہ کیا ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں جلالہ، جلال تو اللہ ہی کو زیب دیتا ہے. تو اللہ کو پکارنے کے جو 2 نام ہیں، ایک اللہ کا اسم ذاتی اور ایک اللہ کو پکارنے کا نام. دونوں کیا ہے؟ ایک اللہ، ایک تو یہ. دوسرا اللہم. جب بھی قرآن پاک میں یہ 2 لفظ آئیں گے ان کو اس میں جلالہ کہیں گے. ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو جب اوپر والی حرکتوں کے ساتھ آئیں گے یعنی زبر سے یا پیش سے تو ہم ان کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر کے ساتھ آئیں گے تو باریک کر کے پڑھیں گے. جیسے بسم اللہ،
بسم اللہ، دیکھیں باریک کر دیا، ملا زیر سے شروع ہو رہا ہے نا، ملا باریک کر دیا، باریک کر دیا. لیکن اللہ اکبر، اب اللہ موٹا کر دیا. کیوں؟ اللہ زبر سے شروع ہو رہا ہے، زبر سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ ہم خیال کریں گے. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. حروف شمسی حروف قمری کیا ہوتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ حروف شمسی اور حروف قمری اگر الف لام لگا ہوا ہو، ہر جو بھی لفظ ہے اس میں الف لام لگا، آگے والا حرف اگر اس الف لام کے ساتھ پڑھا جائے گا تو وہ حروف قمری ہے. اگر وہ الف لام نہ پڑھا گیا، لام نہ پڑھا گیا، تو وہ حروف شمسی ہے. ان دونوں کے اندر دونوں کی صورتوں کو ہی یاد کر لیں. والشمسی، والشمسی، دیکھیں والشمسی میں الف لام نہیں پڑھ رہے، والشمسی. اور حروف قمری والی دوسری سورہ والقمری، والقمری، اب الف لام پڑھ رہے ہیں. والقمری، لام کی آواز آ رہی ہے. جس میں لام کی آواز آ رہی ہے وہ قمری ہے، جس میں لام کی آواز نہیں آ رہی وہ شمسی ہے. اگر ہم دیکھیں ان سارے جو میں نے آج کی جو یہ کلاس ہے نا، اگر جو بھی اسے 10-15 دفعہ سن لے، یقین کریں پورے تجوید کا خلاصہ سیکنڈوں میں، منٹوں میں اپنے ہاتھ میں آ گیا. ہمارے بار بار سننے سے ان کے سب کے اکثریت کے میں نے جواب بھی دے دیے. تو یہ ابھی تو سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ پیچھے آپ نے 6 مہینے 8 مہینے اس پہ محنت کر کے ان چیزوں کو سمجھا ہے. اگر ڈائریکٹ میں یہ چیز کسی کو سمجھانا شروع کروں، وہ 5ویں 6ٹھے سوال میں ہی سر اپنا مارتا ہوا اٹھ جائے گا کہ بھائی وہ باتیں کیا ہو رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو اس لیے ان کو سمجھنا پہلے ضروری ہے. اب ان سوالوں کے جواب بھی ہمیں سمجھ میں آ گئے. اگر ہم ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یقین کر لیں کہ ہم تلاوت قرآن کی ادائیگی درست کر رہے ہیں. اب شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا، بصورت دیگر ایسا اگر نہیں ہو رہا، ہم جلد از جلد تجوید قرآن سیکھنے کی کوشش شروع کر دیں، جس کو جو ذریعہ پسند ہو، لیکن سیکھنا شروع کر دیں. یہ تو تہیہ کر لیں، یہ تو ارادہ کر لیں بھائی مجھے سیکھنا ہے. اب وہ سیکھنے کا جس کے پاس جو ذریعہ ہو، کوئی کسی سے سیکھنا چاہے، کوئی کسی سے. ایک ذریعہ ہم نے بھی دے دیا، وہ الحمدللہ ہماری کلاسیں اب یہ یوٹیوب پہ بھی ہیں، آپ وہاں سے بھی جا کر کے سیکھ سکتے ہیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے سوال اس صورت میں آپ کے یہاں چارٹ لگا ہوا ہے، آپ کے ہال میں ہی دیکھ لیجئے گا، سارے سوال وہاں لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا، یہ قرآن کی آیت ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ میں اس میں اضافہ کر دوں گا. تو ہم جس نعمت کا بھی، اللہ کی دی ہوئی جس نعمت کا بھی، میں کیا عرض کروں، بس محسوس نہ کریے گا، سالہ سال اور پتہ نہیں کتنے زمانے بھر کی جو ہے نا نعمتیں اللہ کی دی ہوئی، ہم اپنی غفلت میں چند جملے بول کے ضائع کر دیتے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنی کڑواہٹ ہم نے جو ہے نا وہ پیدا کر دی. ہم نے کتنا بڑا اللہ کا جو شکر ادا کر کے، اور اللہ سے ہمیں تو بس وجہ کیا ہے، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہاں جی فلانی نعمت جو ہمیں ملی ہوئی ہے، اگر یہ نہ ہوتی، جسے کہتے ہیں نا ورس سائڈ، بری چیز. اپنے اطراف میں تو دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، ہمارے ناشکری کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے اطراف میں اپنے سے اچھوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ارے اس کو دیکھو، اس کو تو یہ بھی میسر ہے، ارے اس کو دیکھو، اس کو تو یہ بھی میسر، ارے اس کو دیکھو، اس کو تو یہ بھی ہے. ارے اطراف میں ان کو بھی تو دیکھیں جو ہم سے نیچے ہیں، جنہیں وہ بھی میسر نہیں ہے جو ہمیں میسر ہے. کبھی ان کو بھی تو دیکھیں. ہمیں کیا کیا ملا ہوا ہے ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کیا نہیں ملا ہوا اس پہ توجہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے شکر کی کیفیت ہی نہیں آتی. اور اگر کبھی کسی کے پاس آ بھی جائے تو وہ کسی نہ کسی موقع پہ جانے انجانے اپنی نادانی، اپنی سادگی، میں تو عرض کروں اپنی غفلت کی بنیاد پہ ایسے جملے منہ سے نکال بیٹھتے ہیں کہ سمندر میں ڈالا جائے تو کڑوا ہو جائے. یقین کریں
ہمیں بڑی زبان کی احتیاط کرنی چاہیے. حدیث ہے، حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا کے چلے گئے، عورتوں کو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا، عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا. پوچھا صحابہ نے وجہ، انہوں نے کہا عورتیں زبان میں احتیاط نہیں کرتی، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی. معمولی بات ہے، ایسے ہی بات ہے یہ، اس کی ہمیں اہمیت نہیں سمجھنی چاہیے. تھوڑا سا توجہ کریں گے. ہم بس شکر ادا کریں. ہم ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی، یہ کلاس ہم نے کی الحمدللہ. اظہار تشکر میں یہ الفاظ بھی ہم ادا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم ہوا، اس نے اپنے کلام قرآن مجید کو فن تجوید سے سیکھنے کا موقع فراہم کر دیا. ہم سب اللہ کی سطح پر اس کے حضور 100 شکر ادا کرتے ہیں، سینکڑوں شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے. آمین. سب آمین کہہ دیں. یہ آپ کے سامنے غنوں کی ہم نے تفصیلات لکھ دی تھیں، یہ دیکھ لیجئے گا. آپ میں سے جو کام کر رہے ہیں وہ کر کے کاپی تو بھائی سبھی جمع کرائیں گے. رجسٹر میں جس کا نام ہے نا ان سب کو کاپی تو جمع کرانی ہے، چاہے وہ خرید کے سادھی کاپی جمع کرا دیں. ایسا کرے گا تو کوئی نہیں، لیکن میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کاپیوں کو لے کے ان میں کام شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ یہ ہم جتنا کر سکتے ہیں کر کے پھر جمع کرائیں. اب ہم اپنی سورہ پڑھ لیتے ہیں. سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، انشاءاللہ آج یہ تکمیل کو پہنچ جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رحمان یہ صفحہ ہم نے پڑھ لیا تھا. فیہما عینان، فیہما عینان تجریان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، زوجان نہیں زوجان، لین ہے نا، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بطائنها، فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پتہ نہیں مجھے سننے میں نا ایسے آواز لگ رہی ہوتی ہے فَبِأَيِّ اس آواز کو بدلنا ہے، بڑی محنت کرنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پکی ہوئی ہے نا ہماری زبان، اس چیز پہ پکی ہو گئی. اسے توجہ کر کے بار بار جب ہماری آواز بدلے ہم خود ہی رکیں، پھر ہم اس کو ٹھیک کریں. فبی یہ جب ہماری بی نکلے گی آواز تو ہی پکی ہوگی. ہاں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ اچھا اس میں پڑھنے میں شاید کچھ دشواری ہوئی، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کریں شروع کریں. افسا چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حور مقصورات في الخيام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم. ہماری یہ 2 صورتیں الحمدللہ تکمیل کو پہنچیں. یہ کل ایک موضوع سامنے رکھا تھا قضاء عمری کا. یہ بہت توجہ طلب ہے, یقین کریں. بس یہ کیوں بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ حدیث ہے نا, ہمیں بار بار یہ توجہ دلا رہی ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب ہوگا. اگر ہمارے دیکھیں ایک چیز سے سارے باقی کے حساب کتاب, کتنے لاکھوں چیزوں کے حساب کتاب ہوں گے, لاکھوں شاید کروڑوں, اتنوں کا ہم حساب کتاب کیسے دے سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے ہر چیز کے اوپر جو ہے نا حساب ہوگا. صحابہ نے پوچھا کیا روزے کے بعد پورے دن میں 1 گلاس پانی پی رہے ہیں اس پہ بھی حساب ہوگا؟ اللہ نے کہا کیوں؟ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ حضور نے کہا کیوں؟ اللہ کی نعمت نہیں ہے, اس پہ بھی حساب ہوگا. ہر چیز کا حساب ہے. ہم نے تھوکا تو ہم نے قبلے کی طرف تو نہیں تھوک دیا منہ کر کے, اس کا بھی حساب ہوگا. ہمارے اتنی چیزیں ہیں, تفصیل میں اگر جائیں گے روزانہ کی بنیاد پہ, روزانہ کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کے حساب کتاب دینے پڑ جائیں گے. اگر حساب ہوگا تو بہتر نہیں ہے کہ اتنے ساروں کی چیزوں کے حساب کتاب کو جو ہے سنبھالیں, ایک ہی چیز کو سنبھال لیں, بس نماز پوری کر لیں. اور یہ نہیں کہہ رہے کہ مقبول والی پڑھیں, نہیں کہہ رہے. مقبول والی تو اللہ کریں گے انشاءاللہ, ہمیں مل جائے گی. ابھی تو صرف ادا کا مسئلہ ہے, ابھی تو جسٹ پاسنگ مارکس چاہیے. وہ پاس ہو گئے نا, پاس ہو کے ہم اگلے درجے میں چلے جائیں, بس کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاس تو ہوں, پہلے پاس تو ہوں, پہلے جنت میں انٹر تو ہو جائیں. جنت میں انٹر ہو گئے, اس کے بعد کی باتیں تو بعد میں ہیں. ٹھیک ہے وہ اعمال کے حساب سے جیسے اللہ تعالیٰ درجات دیں گے, لیکن پہلے انٹر تو ہو جائیں. اور اس کے لیے کیا ہے؟ نماز سب سے کام آنے والی چیز ہے, سب سے. اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم بتا دوں, اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 5 وقت کی نماز بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھی, 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھی, اہتمام سے مراد ساری اس کی شرائط اور چیزیں آ جاتی ہیں, اہتمام کے ساتھ پڑھی,
اس سے میدان محشر میں سوال جواب ہی نہیں ہے، سوال جواب ہی نہیں ہے، اس سے سوال جواب نہیں کیا جائے گا. بس تم نے 5 وقت کی نماز بڑے اہتمام سے پڑھی تھی، کافی ہے، بس بغیر حساب کتاب جنت میں جاؤ. پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا. 1500 سال کی مسافت ہے، بجلی کی طرح. ادھر کرنٹ آن ہوتا ہے، ابھی گرڈ جو ہے نا اسلام آباد سے آن ہوتا ہے، کراچی روشن ہو جاتا ہے. کیسے؟ یوں وہ 1500 سال کی مسافت ہے لیکن کرنٹ کی طرح گزر جائے گا آدمی. تو یہ سارے انعامات ملیں گے. روزی کی تنگی دور ہو جائے گی، قبر کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے عذاب ہٹا لیا جائے گا، اور دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. یہ 5 انعامات بتاتے ہیں، یہ 5 انعامات ہیں جو نماز پڑھنے پہ ملتے ہیں. اور ایک یہ حدیث کا بھی مفہوم ہے، ہم اپنی نماز اچھی کر لیں. بس یہ قضاء عمری کسی بھی درجے میں روز میں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی جلد ہی قابو میں آ جائے گا. جن کی عمر تھوڑی ہے، جن کی عمر کم ہے، خواتین کی تو ہوتی ہی کم ہے، اس لیے اس پہ تو بحث ہی نہیں کر سکتے. جن کی خواتین کی عمر تھوڑی تھوڑی ہے، ان کی تھوڑی تھوڑی سی نمازیں رہتی ہوں گی، بس پڑھ ڈالیں. قرآن کی باتیں. یہ ایک مضمون ہے، تھوڑا سا لے کے چلیں گے، اسی سے پھر آیت آگے انشاءاللہ پیش کریں گے قرآن کی. یہ اللہ یہ اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر مسلمان کی اندر کی خواہش تو یہ ہے کہ میرے رب سے تعلق جڑ جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جڑ جائے، میرے دل میں ان کی عظمتیں آ جائیں، ان کی بڑائی آ جائے، ان کی مقام ہمارے ذہن میں کہیں پیدا ہو جائے. تو بھائی یہ خواہش خالی رکھنے سے، میری خواہش ہے برگر کھاؤں گا آج، بس خواہش ہے برگر کھاؤں گا، وہ کیسے کھا لوں گا؟ کچھ کرنا بھی پڑے گا نا، کچھ تھوڑا بہت ہل جل کرنا اچھا بھائی مجھے زبردست پراٹھے کھانے کا دل چاہ رہا ہے، بھائی پراٹھے کھانے، بیٹھے میں بستر میں پراٹھے بولتے رہیں، 100 دفعہ بولیں، 200 دفعہ بولیں، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، ہم تو بولے جا رہے ہیں. تو آ جائیں گے پراٹھے. بھائی کچھ کرنا پڑے گا نا. یہ اللہ کی عظمت کیسے آئے گی دل میں؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے ملے گا؟ جب ہم آگاہی ہوگی، جانیں گے کون ہے میرا رب، ارے کون ہے میرا اللہ، کون ہے میرا خالق. میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو کچھ بھی نہیں تھی، میرا تو عدم سے وجود ہی نہیں تھا. کس نے مجھے پیدا کر دیا، کس نے مجھے بنا دیا، کون ہے وہ ذات، اس کے بارے میں جاننا، کریوسٹی، جستجو، قرآن کا حصہ بنا دیا نا. قرآن کا حصہ، وہ آیتیں کبھی آپ کے سامنے رکھوں گا، قرآن کا حصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے لے کے اور ان کے سوالات بار بار اپنی ماں سے پوچھ رہے ہیں میرا رب کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے. وہ کہہ رہی تمہارا باپ ہی ہوگا، اور کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، باپ تو نہیں ہو سکتا، باپ تو خود ہی پیدا ہونے والی چیز ہے، وہ کیسے پیدا کرے، اور کون ہے؟ پھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا، خود ہی اپنی جستجو، ستارے نظر آئے. انہوں نے کہا یہ ہوگا میرا رب، چمکدار بھی ہے، روشن بھی ہے. وہ غروب ہو گئے، وہ ڈوب گئے صبح. جیسے ہی وہ، بلکہ اس کے سامنے چاند طلوع ہو گیا. چاند طلوع ہوا تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو چھوٹی روشنیاں تھیں، یہ بڑی روشنی ہے، یہ ہوگا میرا رب. وہ پتہ چلا صبح وہ بھی غروب ہو گیا، اب سورج نکل آیا. اب انہوں نے کہا او ہو، اس کی تو روشنی بھی زیادہ ہے اور یہ چمکدار بھی خوب ہے، یہی ہوگا میرا رب. مغرب کے وقت وہ بھی غروب ہو گیا. اب وہ پریشان ہو گئے. یہ کریوسٹی تھی نا، اپنے رب کو ڈھونڈ رہے تھے. ہم نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو جاننے کی کتنی کوششیں کی ہیں، سب کو پتہ ہے، ہر آدمی اپنا خود دیکھے. بھائی میرا رب تھا، اللہ نہ کرے کسی کے والدین سے کوئی بچھڑ جائے، اپنی زندگی بھر میں وہ کتنی محنت کرے گا، مجھے میرا والدین مل جائیں، معلوم کرے گا، پوچھے گا اچھا زندہ ہے، ہاں ہے، اچھا کہاں ہے، فلانے ملک کے فلانے شہر کے فلانے گاؤں میں ہے. پہنچ جائے گا ڈھونڈتا او بھائی میرے والدین ہیں، میں ان کو تلاش تو کر لوں. میرا رب جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، میں اس کے بارے میں جاننا ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم اپنے رب کو پہچانیں، وقت ہی نہیں ہے. تھوڑا سا آج پہچاننا کیا ہے، اللہ کی صفات کو تھوڑا سا دیکھیں گے، تھوڑا سا دیکھتے ہیں. دیکھیں مختلف صفات ہیں، یہ 10 ہم نے جمع کی ہیں. اللہ کے نام ہیں، یہ اللہ کے نام ہیں، جو ہمیں 99 نام ہیں نا، ان میں سے ہم نے یہ 10 چنے ہیں. صرف 10 پہ ڈسکس کریں گے آج. پہلا احد،
احد کہتے ہیں. اچھا احد اور واحد ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ واحد ایک کو کہتے ہیں، احد اس کو بھی ایک کو کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ واحد کہیں گے نا ایک، اس کا دوسرا آئے گا آگے، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا. 1 2 3 4 5 ہم تو گنتی اسی طرح گنتے ہیں 1 2 3 4 5. لیکن واحد تو یہ ہے. احد کسے کہتے ہیں؟ احد کہتے ہیں یکتا. یکتا اس کے بعد کچھ نہیں ہے، وہی ہے اور بس ختم، وہی ہے اور بس ختم، دوسرے کا تصور ہی نہ آ سکے، وہ ہے احد. احد سورہ اخلاص میں یہی تو ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو میرا اللہ یکتا ہے. یکتا ہے، ایسا ایک جس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم نے کبھی سوچا اس پہ بیٹھ کے کہ میرا رب کیسا ہوگا، کیسا ہوگا جو اکیلا تنے تنا ہے، اس جیسا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. جس کی ایک تو ہے نا اس جیسا کوئی ہو، شک و شبہ پیدا ہو، نہیں، وہ ہے ہی ایک، اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، اس کے جیسی کوئی ذات ہے ہی نہیں. تو یہ ہم نے کبھی بیٹھ کے اس پہ وقت لگایا، ارے میرا رب کیسا ہے، کون ہے؟ وہ یکتا ہے. دوسرا صمد. صمد صمد کہتے ہیں بے نیاز. بے نیاز جیسے ہوتا ہے نا، اگنورنس ہو جاتی ہے، بس کسی چیز کی طلب نہیں ہے. اللہ کو کسی بھی چیز کی کسی سے کوئی طلب نہیں ہے، کسی سے کوئی طلب نہیں ہے. ایک عام سے جملہ بتاؤں بڑا مزیدار. کسی جگہ یہ سنا، کوئی صاحب بیان کر رہے، بات تو بڑی اچھی کر رہے تھے لیکن وہ بھی اس گہرائی تک نہ پہنچے. انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ نے اللہ کو، اور یہ آپ نے بھی سنا ہوگا جملہ، اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری نمازوں سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے پاس تو عبادت کے لیے فرشتے ایسے موجود ہیں، جب پیدا کیا اس وقت سے لے کے قیامت تک، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں، کوئی قیام میں تو قیام میں، کوئی رکوع میں تو رکوع میں، کوئی تشہد میں، تو بس اسی کام کے لیے پیدا ہیں اور اسی میں مر جائیں گے. قیامت تک وہ پیدا ہیں اور قیامت تک یہی عبادت کیے جا رہے ہیں. تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. بات تو ٹھیک کہی، لیکن تھوڑی آگے اور بھی جاتی. وہ کیا؟ کمال تو یہ ہے، سمت تو وہ ہے اگر ان فرشتوں کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ان فرشتوں کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہماری تو ہے ہی نہیں، ان کی بھی نہیں ہے. اگر وہ بھی نہ ہوتے تو اللہ بے نیاز ہیں. اللہ کی ساری مخلوقات، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کو نہ مانے، اللہ کی بڑائی میں بال برابر بھی فرق نہیں آئے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تو اللہ ہے. ہمیں سمجھ تو آئے کون ہے وہ اللہ جس کا کوئی ثانی نہیں، اس میں کوئی کوالٹیز نہیں ہوں گی. کچھ تو ایسی چیزیں ہوں گی جو بالکل عقل سے باہر ہوں گی، سمجھ سے باہر ہوں گی. وہ چیزیں ہم سمجھیں تو، کبھی پہچانے تو اپنے رب کو، کون ہے میرا اللہ. تو سمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، اسے کسی کی حاجت نہیں. ہمیں ہے اپنی اپنی کامیابی کے لیے طریقے جو اختیار کرتے ہیں، جس سے وہ رب ہم سے خوش ہو جاتا ہے. پھر وہ خالق ہے. خالق، اچھا خالق کا لفظ اللہ کے لیے بہت ہی وسیع معنوں میں ہے. کیوں؟ اللہ خالق تو ہیں، خلاق بھی ہیں. خلاق بھی کیوں؟ خالق تو بہت سارے کہہ دیں گے بھائی یہ بھی خالق، بھائی یہ گاڑی بنائی کس نے بنائی؟ جی اس نے بنائی، تو خالق ہوا نا اس کا. اچھا جی ریڈیو کس نے بنایا؟ اچھا جی اس نے بنایا. بلب کس نے بنایا؟ اس نے بنایا. تو بہت سارے خالق ہیں، ہر ایک نے ایک ایک چیز بنائی ہے. لیکن ان سارے خالقوں کو کس نے بنایا؟ اس کو بنایا خلاق نے. خالقوں کے بھی خالق ہیں. جیسے کہتے ہیں نا شہنشاہ کون ہوتا ہے؟ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے. تو یہ خالقوں کے بھی خالق ہیں، یعنی ہر چیز کو تخلیق کیا.
اچھا تخلیق کرنے میں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کمال ہے. اگر اللہ کی تخلیق پہ غور کریں گے نا تو اللہ نے ہر چیز جو کمال ہے نا، علماء نے بتایا کمال ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک، اللہ نے کسی مٹیریل کے ذریعے سے کوئی چیز نہیں پیدا کی. کوئی اللہ کے پاس کوئی چیزیں موجود نہیں تھی جس سے زمین بنا دی. بہت ساری ریت پڑی ہوئی تھی کہیں جی لے کے زمین بنا دی، ایسا کچھ نہیں تھا. عدم میں کچھ تھا ہی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں. اللہ نے اتنی زمین بنا دی، اتنے آسمان بنا دیے. اللہ نے ہر چیز عدم سے وجود دے دی. وہ پہلے تھی ہی نہیں، اس کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں تھی، اور وہ چیزیں ایک دم سے آ گئیں سامنے. بنائے نا آج کوئی خالق، آج جو اپنے آپ کو یہ اعلان کرتے ہیں نا، بڑے 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 سائنسدان ہیں، بھائی میں یہ چیز ایجاد کروں گا، یہ چیز بناؤں گا. کوئی میٹیریل یوز نہ کرے، را میٹیریل ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس خالی ایک کمرے میں ان کو بٹھا دو، ہاں بھائی جاؤ ایک چھوٹی سی چیز ہی بنا کے لا کے دے دو، ہم کو ایک سوئی بنا کے لا کے دے دو. کمرے میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی کمرے میں اکیلے بٹھا دیا تم کو، اب جو کرنا ہے کرو، لیکن ایک سوئی پیدا کر کے دکھا دو. نہیں کر سکتے. خالق تو وہ ہے جو عدم سے وجود، یہ اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جس کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. دوسرا، بغیر سانچے کے بنا دیا. اللہ کے پاس دنیا میں آپ کوئی بھی چیز بنانے جائیے، اس کا ایک سانچہ ہوتا ہے، اس میں وہ چیز ڈھالی جاتی ہے تو ویسی شکل بنتی ہے. ایک مگا ہوتا ہے نا جو ہم یوز کرتے ہیں روزانہ، ایک بالٹی ہے، ایک سوپ ہے. کوئی بھی چیز دنیا کی اٹھا لیں، اس کو کسی سانچے میں کر کے بناتے ہیں تو اس کی شیپ ویسا آتا ہے، ویسے نہیں آ سکتا. یا پھر یہ کہ جیسے برتن بنتے ہیں کہ بھائی وہ اس کو برتن کو بنایا جا رہے ہیں، گھومے جا رہا ہے، ہاتھ سے اس کو شیپ دے رہے ہیں، لیکن ہاتھ سے وہ پرفیکشن نہیں آتی کبھی بھی. پرفیکشن تو آئے گی سانچے سے. اتنے بڑے بڑے آسمان اللہ نے بنا دیے بغیر ستون کے، اتنے خوبصورت آسمان ہیں، اور ان کے اندر کوئی دیکھتے رہو. یہ ہے خالق. کبھی غور کریں اللہ کی مخلوقات پہ. اتنے بڑے موضوع ہیں، یقین کریں 10 گھنٹے بھی بات کریں نا تو کم ہے. یہ اللہ کی صفات پہ اگر ہم 10 گھنٹے بھی بات کریں تو کم ہے. پھر قادر، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، بس اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھے، کوئی یہ کام کرے، جیسے ایک بزرگ سے سنا بڑا اچھا جملہ، انہوں نے کہا بھائی اگر کوئی ایسی جگہ جا کے گناہ کر سکتے ہو نا جس کا علم اللہ کو نہ ہو، جس کی قدرت اللہ کو نہ ہو، بس وہاں پہ کر لینا، وہاں کر لینا. لیکن اللہ تو قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. اچھا پھر قدرت بھی عجیب اللہ اپنی قدرت قرآن میں بیان کرتے ہیں. عجیب قدرت. وہ کیا؟ اللہ قادر ہیں کہ آگ رہے اور نہ جلائے ابراہیم کو. اللہ قادر ہیں کہ چھری رہے اور نہ کاٹے اسماعیل کو. اللہ قادر ہیں کہ اسماعیل کی ایڑیوں سے بنجر زمین میں سے چشمے جاری کر دیں جو قیامت تک زمزم دیتا رہے. اللہ قادر ہیں اس بات پہ کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھیں 40 روز تک. اللہ تعالیٰ کتنے پورے قرآن میں واقعات بھرے پڑے کہ جی وہ کس لیے، وہ اللہ کی قدرت تو بتا رہے ہیں. اللہ قادر ہیں جو چاہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے. یہ بیماری، یہ تکلیف یا یہ حالات پہلے تو نہیں تھے نا، ابھی کہاں سے آئے؟ اور بھائی ظاہر اللہ کی طرف سے آئے. جب کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ کی طرف سے آ گئی، اب اس کو دور کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اب تو سبب کے ذریعے ہی ہوگا. اور بھائی دعا سے کیوں نہیں دور ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ہم اللہ سے ہی کہیں یا اللہ تو نے ہی کیا ہے، تو ہی ختم کر دے. اللہ ختم کر دیں گے. ہمارا تعلق تو بنے اللہ سے پہلے ویسا. ہم اللہ سے اپنی منوانے والے تو بنے. ہم اللہ سے اتنا لاڈ پیار تو ہمارا ہو جائے، ہمارا اتنا تعلق، اتنی محبت تو ہو جائے جس سے ہمارا ذرا تعلق بن جاتا ہے اپنے گھر میں، جس سے ہمارا تعلق بن گیا، اولاد سے بن گیا، شوہر سے ہے، ہمارا ایسا تعلق ہے، لاڈ والا تعلق ہے. اب ہم اپنی بات دیکھیں کیسے منوا لیتے ہیں، منٹ میں بن جاتے ہیں. ہمارا اپنے رب سے ہے وہ والا تعلق، اللہ سے ہے وہ تعلق. ہم اپنے اللہ سے وہ تعلق بنائیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ اور جو سب چیزوں پہ قادر ہے وہ ہر چیز ہمارے لیے کر دے گا. ہم تو اس سے تعلق بنا لیں. وہ سب لوگ ایک تھوڑی سی محنت کریں. وقت نہیں لگا رہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ستار
بس ستار جو ہے نا اللہ کی وہ صفت ہے، ہر چیز کو اللہ نے دنیا میں پردے میں کر دیا، ہر چیز کو۔ ہم ذرا سا غور تو کریں، اگر ہماری تھوڑی سی بھی کوئی کوتاہی، کوئی غلطی اگر کسی کے سامنے کبھی کوئی بیان کر دے نا، 10-12 آدمیوں کے بیچ میں بھی کوئی ہماری کوئی برائی کبھی کی بیان کر دے، کتنا شرمندگی، کتنا غصہ آتا ہے۔ اللہ تو سب جانتے ہیں، اللہ تو ہمارے سارے جتنے کیے گئے خیالات ہیں ان تک کو جانتے ہیں، اس کے باوجود کسی پہ ظاہر نہیں کر رہے، کسی پہ ظاہر نہیں کر رہے۔ کتنی بڑی صفت ہے، اس کا شکر بھی کبھی ادا کیا؟ یا اللہ تو نے ہمارے سارے عیوب پہ پردہ ڈال دیا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یا اللہ کتنا بڑا تیرا شکر ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ ہم نے کبھی سوچا؟ ہمارے پاس وقت ہو نا ہم یہ سب باتیں سوچیں گے۔ رحمان رحیم، رحمان رحیم، رحمان کسے کہتے ہیں اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحمان کہتے ہیں اللہ رب العزت کی وہ صفت جو عمومی ہے، رحم ہر ایک کے لیے ہے، رحم ہر ایک کے لیے ہے۔ رحمان کہتے ہیں یہ بھی رحم کرنا، رحیم یہ بھی رحم کرنا، جسے کہتے ہیں نرمی کا معاملہ کرنا یا درگزر کا معاملہ کرنا۔ رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، پھر فرق کیا ہے دونوں میں فرق یہ، رحمان جو ہے یہ صفت مرنے سے پہلے کام آتی ہے، رحمان کی صفت مرنے سے پہلے کام آتی ہے۔ اس صفت کے ذریعے عمومی طور پہ اللہ کے فرما بردار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، نافرمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ رحمان کی صفت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں جب تک انسان زندہ ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ انسان مسلمانوں کا بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور کفار کا بھی کر رہے ہیں، فرعون کا بھی کر رہے ہیں، شداد کا بھی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ انتظار، اس کو پورا ٹائم دیتے ہیں، مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لو تو میں قبول کر لوں گا، ایمان لے آؤ تو میں قبول کر لوں گا۔ اس لیے یہاں پہ تو عمومی ہے، لیکن یہ رحیم والی صفت، یہ صفت صرف اور صرف آخرت میں کام آئے گی اور مسلمانوں کے لیے ایکسکلوسیو ہوگی، مسلمانوں کے لیے مخصوص ہوگی۔ اس صفت کا کفار نہیں مزہ لے سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کا ٹائم ختم ہو چکا، ان کے پاس صحیح رستے پہ آنے کا وقت ختم ہو چکا، اب آپشن نہیں ہے، اب تو ریزلٹ ہے۔ تو یہ دونوں صفات ہمارے ذہن میں ہوں، دنیا میں بھی ہمیں اس سے فائدہ مل رہا ہے اور مرنے کے بعد تو ملے گا ہی صرف ہمیں بحیثیت مسلمان۔ اگلی صفت رزاق، رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ساری مخلوقات کو دے رہا ہے۔ ایک دنیا میں اللہ نے کہتے ہیں 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں، ایک محتاط یہ ریسرچ کہتی ہے 18,000 سے زیادہ اسپیشیز جسے کہتے ہیں نا مخلوقات، وہ ہیں۔ جیسے بنی نوع انسان بس ایک مخلوق ہے، ایک ہے، شیر ایک مخلوق ہے، ایسے کہہ رہا ہوں 18,000 مخلوقات ہیں۔ مچھلی ایک مخلوق ہے، بس ایک میں وہ ساری مچھلی کی اقسام آ گئیں، شیر میں ساری شیر کی اقسام، وہ جو اس کو کہتے ہیں نا اسپیشی، وہ ایک اسپیشی ہے، یہ اس کے اندر سب آ جاتی ہیں، ایسے 18,000 ہیں۔ 18,000 کمال بات نہیں ہے؟ 18,000 مخلوقات میں صرف ایک انسان ایسا ہے جو اپنے رزق کے لیے صبح سے رات تک لگا رہتا ہے، صبح سے رات تک لگا رہتا ہے اور اپنا رزق لینے اور جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری توکل ہے اللہ پہ، اور اللہ کسی کو بھوکا پیاسا مار دیتے ہیں، سب کو رزق ملتا ہے۔ جتنے پرندے ہیں صبح نکلتے ہیں، جتنے ہمارے اطراف میں دیکھیں، یہ بلیاں ہیں، کتے ہیں، یہ ہم روز دیکھتے ہیں اپنے گھروں کے آس پاس گھوم رہے ہیں، بھائی یہ روزانہ ان کا بھی کبھی کوئی فریج دیکھا ہے کسی نے دیکھا ہے ان کا کوئی فریج، ان کے یہاں اسٹور دیکھا ہے، گھر کا کوئی ان کے اسٹور ہو جہاں اپنا اناج رکھتے ہو، سامان رکھتے ہو، دیکھا ہے کسی نے؟ دیکھا ہو تو مجھے بھی بتائیے گا۔ کسی مخلوق کا کوئی فریج نہیں ہے، کوئی اسٹور نہیں ہے، ساری مخلوق اللہ پہ توکل لے کے چل رہی ہے اور اللہ سب کو پال رہے، اور ایک ہمیں اتنے، یعنی اشرف المخلوق، ساری مخلوق سے اوپر
اور ہم کتنے نادان ہیں کہ ہم اسی چکر میں لگے رہتے ہیں سارے وقت کہ بس رزق حاصل کرنے میں لگے رہے. او بھائی جو ملنا ہے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا, وہ ہمیں مل کے رہے گا. توکل تو کریں, توکل تو کریں. اور اللہ رزق دینے والے کیسے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑی طاقت کسی جیسے کہا جائے نا اسباب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک الگ ہے, لیکن ویسے نبیوں میں حضرت سلیمان کو زبردست بادشاہت دی گئی. ہواؤں پہ ان کا حکم چلتا, جاندار پہ ان کا, پرندوں پہ ان کا, ہر ایک پہ ان کا حکم چلتا تھا. تو انہوں نے ایک دفعہ اللہ سے درخواست کی, یا اللہ میں آپ کی مخلوقات کو اپنے دسترخوان پہ جمع کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ میں آپ کی مخلوقات کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, نہیں تم نہیں کر سکو گے. میں نے کہا نہیں میں کر لوں گا, آپ مجھے اجازت تو دیں. اجازت دے دی. اچھا بھائی اب وہ کھانے پک رہے ہیں, سارے جنات بلا لیے, سارے جتنے لوگ تھے ان کو بلا لیا. اب وہ تو ایک نبی تھے نا, ان کی ذہن میں کتنی وسعت ہوگی کہ بھائی اللہ کی کتنی مخلوق ہے, کتنے لوگ, کتنا بڑا انتظام کیا ہوگا کھانے کا, کتنا بڑا. ہواؤں کو حکم دے دیا دیکھو کھانے خراب نہ کرنا. 1 مہینے تک وہ کھانے پکتے رہے. اب انہوں نے اپنے گمان کے مطابق جتنا اللہ کی مخلوق کو جانتے تھے, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ 1 مہینے ساری میں نے اپنی جتنی وہ تھی بادشاہت کے زیر اثر ان سب کو استعمال کر کے ساری ہی نعمتوں کو جمع کر کے یہ کھانے تیار کر دیے. اب بھیجیے اپنی مخلوقات تاکہ وہ آ کے کھانا کھا لیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا سلیمان خشکی کی مخلوق بھیجوں یا پانی کی؟ انہوں نے کہا پانی والی بھیج دیں, پہلے پانی والی. انہوں نے کہا اچھا. جہاں ان کا یہ سارا کھانا اور یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں, ایک سمندر سے مچھلی نکلی اور ایک نوالا بنا کے سب کھا کے چلی گئی, سب کھا کے ایک نوالے میں چلی گئی. انہوں نے کہا ہے اتنی بڑی مچھلی, یا اللہ آپ اس کو روز کھانا کھلاتے ہیں, روز کھانا کھلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سلیمان اس مچھلی کی خوراک 2.5 نوالا ہے, آج تم نے ظلم کر دیا, 1 ہی نوالا کھایا ہے اس نے. یہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کتنے بڑے رازق ہیں. تو ہم پہچانے نا اپنے رب کو, تھوڑا پہچانے. مالک کسے کہتے ہیں؟ جو آل الون جو ہے نا گورننس کر رہا ہو, اس کی اکیلے ہی بادشاہت ہو, اس کے مقابل کوئی نہیں, اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. تو کیوں ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, اس دن کا مالک ہے اللہ. مالک ہوں گے. ہماری اللہ سے اگر بن گئی, تھوڑا سا ہمارا ریلیشن بن گیا اور اللہ کو کسی بھی طرح ہم تھوڑے سے پسند آنے لگ گئے, ہمارا بیڑا اس دن پار. اور ہمارا بیڑا پار تو اللہ سے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. مالک ہے اللہ تعالیٰ, مالک ہے اس دن کا. پھر علیم, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, ہر چیز کو جانتے ہیں, ہمارے دل کے اندر کے خیالات کو بھی جانتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے سے کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے, پھر ہمیں فکر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں فلانا شخص ہمارے لیے غلط کر رہا ہے, فلانا سازش کر رہا ہے, فلانا ہمارے لیے یوں کر رہا ہے, ایسا برا کر رہا ہے, وہ اسباب. یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں نہیں ہیں؟ ہیں, بالکل ہیں. میرا اللہ سے تعلق ہے, ہاں جی تھوڑا سا تو ہے. اگر تھوڑا سا تعلق ہے, وہ اللہ کیا میری حفاظت نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. اللہ کے علم میں سبھی کچھ ہے, تو ہمیں فکر ہی نہیں کرنی چاہیے, بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے. السمیع, سننے والے, ایسے سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ, ایسے سننے والے ہیں جو سرگوشی میں بھی کوئی کچھ کہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سن لیا. واہ 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 واہ, بس ہمیں سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ, اللہ تعالیٰ کی صفات پہ ہمیں یقین آ جائے. ایک دفعہ ہم اپنے رب کو پہچاننے کی جستجو تو کریں, لگیں تو صحیح اس کام میں, دیکھیں ہمیں ہمارا رب ملتا ہے یا نہیں, کوئی تعلق ملتا ہے کہ نہیں. لیکن تھوڑا سا رگڑا لگنا پڑے گا, تھوڑی سی محنت مشقت کرنی پڑے گی, اپنے آرام کو تھوڑا پیچھے کرنا پڑے گا. نرم گدوں پہ اور آسانی کی جگہوں پہ اللہ ملا نہیں کرتے. اللہ تو انہی کو ملتے ہیں جو مشقتیں برداشت کرتے. یہ ایک جملہ بڑا پیارا سا کہیں سے سنا, مصور ہے تو, اللہ ہے نا ہمارے تخلیق کار بنانے والے,
میں تیرا شاہکار. انسان سے بڑا شاہکار کوئی ہے ہی نہیں مخلوقات میں. اشرف المخلوق اللہ نے کہہ دیا. سب سے زیادہ شاہکار جو بنایا ہے اللہ نے وہ انسان بنایا ہے. اور اللہ کا بس یہ تعارف ہمارے دل دماغ پہ چھا جائے کہ اللہ ہے بس پیار ہی پیار. صرف اللہ کون ہے؟ جیسے ہمارے دماغ میں نام آئے نا ہم سنیں صحن سے سوچیں اللہ, ایسی مٹھاس دل میں پیدا ہونا, واہ واہ میرے رب, آہا کون سی ذات ہے, کون سی ذات ہے میری رب. ارے کتنا بڑا کرم کر دیا کہ مجھے اللہ نے اس دنیا میں یہ ایمان کی دولت دے دی, میں اپنے رب کو پہچان لوں. کتنی بڑی دولت ہے. پتہ نہیں کن کاموں میں کہاں لگ گئے ہم, کہاں جانا تھا کہاں چلے گئے. پھر یہ آیت ہے دیکھیں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کیا کہہ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آپ کہہ دیجئے, یا عبادی اے میرے بندوں, الذین جنہوں نے اسرفو اسراف کیا, حد سے تجاوز کر گئے, علی انفسہم اپنی جانوں میں, یعنی گناہ کر بیٹھے. اب اس میں سبھی گناہ آ گئے. لا تقنطوا, نہ تم نا امید ہونا, نا امید نہ ہونا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, قرآن میں بتا رہے ہیں, اے لوگو جو اسراف حد سے تجاوز کر گئے اپنے معاملات میں, اپنی جانوں میں, لا تقنطوا تم نا امید نہ ہونا, من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یغفر الذنوب معاف کر دیں گے گناہوں کو, جمیعا سارے کے سارے. اللہ معاف, اس میں یہ نہیں کہہ رہے کبیرہ صغیرہ فلانا یہ وہ, دن کے رات کے چھوٹے بڑے کچھ نہیں, جمیعا سارے کے سارے. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے گناہوں کو سارے کے سارے. انہو بے شک وہ اچھا کیا پیارا خطاب ہے. اے کاش ہمیں تھوڑا تھوڑا عربی سمجھ آنے لگ جائے. انہو بے شک وہ, ہوول وہی ہے, بے شک وہ وہی ہے, غفور رحیم. انہو هو الغفور الرحیم بے شک وہ وہی ہے جو معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, جو درگزر کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. لو سارے کہانی تو اللہ نے سمیٹ دی ایک آیت میں ہی, ساری خوشخبری دے دی, ساری دے دی. ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو, اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تو سب ہی گناہوں کو بخش دیتا ہے, بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا, بڑا مہربان, بڑا رحیم. ایک آیت میں سارا جمع کر دیا. یہ ہماری مسجد کی جو قرآن پاک کی الماری ہے نا, اس پہ بھی پوری لکھی ہے آیت. کسی صاحب نے لکھ کے لگا دی تھی, ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے, بہت زبردست ہے. اور یہ بات ایک دفعہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. بس ہمارا اس رب سے تعلق ہے, اس رب سے معاملہ ہے, وہ مان جاتا ہے. یہ اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے. ہم مجبور ہو کر, ہم بڑے لیمیٹڈ ہیں نا, ہمارے ریسورسز بڑے لیمیٹڈ ہیں, ہم بڑے جسے کہنا محتاج ہیں, ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے. وہ سب سے زیادہ بااختیار ہو کر ہم سے مان جاتا ہے. جب ہم گمراہیوں اور غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں, وہ دھتکار نہیں دیتا, ہمیں پھٹکار ہم پہ نہیں کرتا, پچھلی توبہ ہمیں یاد نہیں دلاتا, گناہوں کا حجم ہمیں نہیں بتاتا, اتنے گناہ, یہ بھی کیا, کچھ نہیں بولتا, رد نہیں کرتا, ہمیں اٹھا نہیں دیتا, جاؤ چلے جاؤ یہاں سے, نہیں ملتی معافی تمہیں, بھگا نہیں دیتا, ہمیں وہاں سے بھگاتا نہیں ہے.
دل میں موجود ہماری نیتوں کو پڑھ لیتا ہے. ہم کس نیت سے آئے اپنے رب کے پاس، دل میں موجود ہماری نیتوں کو پڑھ لیتا ہے. ہماری زبان پہ الفاظ بعد میں آتے ہیں، وہ ہمارے دل کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، ہمارے اندر کا جذبہ پہچان جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے اور ہمیں معاف کر دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں ہی بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. کچھ اور بھی اس سے متعلق چیزیں تھیں، انشاءاللہ آئندہ پھر اب بیان کریں گے، ٹائم بہت ہو گیا. خیال تھا کہ آج یہ سب چیزیں کر لیں گے لیکن بس وقت کم ہو گیا. انشاءاللہ یہ روز کے چند کام ہیں، اس کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ، اور یہ اپنی ایکسرسائزز پوری کر کے 24 فروری تک انشاءاللہ کاپیز ضرور جمع کرائیں. ہر ایک اپنی کاپی رول نمبر کے ساتھ جمع کرا دے. اچھا، یہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سب لوگوں تک زیادہ سے زیادہ تک پہنچا دیں یہ بات کہ جی ہمیں 24 فروری کو تو اپنی تمام مصروفیات آگے پیچھے کر کے اپنے رمضان کو اہم بنانے کے لیے، اس رمضان کو اہم بنانے کے لیے خاص، بہت ہی ایکسکلوسیو، بھائی اچھے سے اچھا ہو جائے میرا یہ رمضان، میری زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہو جائے، اس کے لیے ہم آ جائیں اور اس 24 فروری کی کلاس کو اٹینڈ کر لیں. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچا دیں. ہم ہر آدمی یہ تہیہ کر لے بھائی 50 لوگوں کو مجھے تیار کرنا ہے. 50 سے بات کرتے کرتے 5 تو آئیں گے، اور سبھی نے کوشش کر لی تو 100-200 آدمی کا آ جانا، 100-200 خواتین کا آ جانا، کوئی بڑی بات نہیں. اتنا بڑے محلے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ہم نے آپ کے سامنے بتایا. ہماری کلاسز اب یوٹیوب پہ بھی مل جاتی ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا آسان طریقہ، اگر کسی کے پاس لنک نہ ہو تو وہ صرف یہ لکھے یوٹیوب کے سرچ میں تجوید القرآن PCM، بلکہ کل ہم نے کر کے دیکھا صرف تجوید بھی لکھے نا، تجوید، اور ساتھ میں یہ PCM لکھ دیں جب بھی کلاسز کھل جاتی ہیں. اسی طرح یہاں اردو میں صرف تجوید بھی اگر لکھ دیں اور PCM لکھ دیں تو یہ کلاسیں کھل جاتی ہیں. تو یہ آسان طریقہ ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.